الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي ولن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ اور جب پہنچ گئے موسیٰ اپنے شباب کو اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وہ شہر میں داخل ہوئے، جب سب اس کے رہائشی سوئے ہوئے تھے، پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ پس مدد کے لیے پکارا اس نے جو ان کی جماعت سے تھا اس کے مقابلہ میں جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے گھونسا مارا اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی دخل اندازی سے ہوا، بے شک وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے۔ آپ نے عرض کی میرے پروردگار، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، پس بخش دے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ عرض کرنے لگے میرے رب، مجھ پر جو انعام فرمایا تو نے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا بے شک تو کھلا گھمرا ہے۔ پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ کر پکڑ لیں اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور آیا ایک شخص شہر کے آخری گوشہ سے دوڑتا ہوا، اس نے بتایا ہے موسیٰ، سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے نکل جاؤ یہاں سے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ پس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، عرض کی میرے رب بچا مجھے ظالموں سے۔ پچھلی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ دانشمند حیران رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ ہدایت تھی منکرین کے لیے جو تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا سمجھتے ہو، قتل کرنے کے پروگرام بناتے ہو، ان کی تبلیغ کو روکنے کے پروگرام بناتے ہو،
یہ سب تمہاری بیکار کوششیں ہیں، تم سیاہ دل دماغ ہونے کی وجہ سے گزشتہ تاریخ سے سبق بھی حاصل نہیں کرتے۔ موسیٰ بھی تو ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جابر بادشاہ جو ان کو قتل کرنے کے در پہ تھا اس کی گود میں پالا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کس طرح ان کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا اور شاہی خزانے سے اسے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی عطا کیا۔ یہ ہدایت صرف ان منکرین کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والی ساری مخلوق کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ مالک خالق قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کی تدبیر کو فیل نہیں کر سکتا، اس لیے بلا چون چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر نگوں کرنا چاہیے۔ آج کا فرمان بھی موسیٰ کے قصے کا حصہ ہے کہ کس طرح موسیٰ نے محل میں شاہانہ پرورش پائی، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا تو اس کے لیے بھی بہانہ بنایا کہ موسیٰ محل سے نکل کر شہر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک آپ کی جماعت کا ہے اور ایک دوسری جماعت کا ہے۔ آپ کی قوم کے فرد نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ نے مخالف قبطی کو گھونسا سینے میں مارا جو مر گیا، پھر آپ ڈر گئے کہ کسی کو قتل کرنا تو گناہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی تو یہ حکمت تھی، آپ کو معاف فرمایا۔ پھر دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے شخص سے جھگڑا کر ہے، پھر اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے جا کر کہا تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اس نے شور مچایا دیا کہ تم نے جس طرح کل آدمی کو قتل کیا تھا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ چلے گئے اور ڈر گئے۔ دوسرے دن صبح ہی ایک آدمی ملا کہ قبطی سرداروں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے فوراً اس شہر سے نکل جاؤ۔ آپ نے نکل جانے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہوئی موسیٰ کو بچانے کی، ماں کے پاس لوٹانے کی اور جابر بادشاہ کی گود میں شاہانہ پرورش عطا کرنے کی۔ اس طرح اب موسیٰ کی آئندہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے مثال کا بیان ہے، جیسے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تدبیر کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ یہ سارے حالات ان منکرین نے پڑھے ہوئے تھے، پھر بھی ان کو دہرا کر یاد دلائے جا رہے ہیں، مگر سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اگر دل و دماغ روشن ہوتے تو فوراً ان کو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت گزشتہ تاریخ یاد آ جاتی، موسیٰ کی پیشین گوئی اور وصیت بھی یاد آ جاتی اور وہ ایمان لے آتے۔ ان لوگوں نے سیاہ دلی کی وجہ سے اطاعت کی بجائے بغاوت کی اور زیادہ بہہ کر جہنم کا ایندھن بنے، دونوں جہانوں میں رسوا ہوئے۔ گویا سارے بیان سے حاصل ہدایت یہ کہ انسان اچھائی برائی کو روشن دل و دماغ سے سمجھ سکتا ہے، جو کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اطاعت کامل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کر کے اس دولت کے قابل بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔